بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج 231 اور آج کا ویلاگ نمبر 1 ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ مفتی اعظم پاکستان یعنی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ویلاگ نمبر 1 اور پیج 213، معارف و مسائل۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ معارف و مسائل، کلام میں لفظی تغیر و تبدل کا حکم شرعی، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس آیت میں معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں حتتن یعنی توبہ کہتے ہوئے داخل ہوں۔ انہوں نے شرارت سے ان الفاظ کو بدل کر ہنتتن کہنا اختیار کیا۔ ہنتتن، اس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا۔ یہ الفاظ کی تبدیلی ایسی تھی کہ جس میں صرف الفاظ ہی نہیں بدلے بلکہ معنی بھی بالکل الٹ گئے۔ حتتن کے معنی توبہ یعنی گناہوں کی، یعنی اپنے گناہوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تھے، اور ہنتتن کے معنی گندم کے ہیں، یعنی جس کا کلمہ معمور بہا سے کوئی تعلق نہیں۔ الفاظ کی ایسی تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں یا اور کسی امر الہی میں بلا شبہ اور باتفاق حرام ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا استہزاء یا تعریف ہے۔ اس پر یہ عذاب نازل ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ معنی اور مقصود کو محفوظ رکھتے ہوئے صرف الفاظ کی تبدیلی کا کیا حکم ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور ادا عبارت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایسے اقوال میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں ہے، جیسے اذان کے الفاظ مکررہ کے بجائے اس معنی کے دوسرے الفاظ پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح نماز میں جو دعائیں مثلا سبحانک اللہم و بحمدک التحیات للہ، دعائے قنوت یا تسبیحات رجوع و سجود جن الفاظ سے منقول ہیں انہی الفاظ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگرچہ معنی وہی محفوظ بھی رہیں مگر تبدیلی جائز نہیں۔ اسی طرح تمام قرآن کریم کے الفاظ کا یہی حکم ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے جو احکام متعلق ہیں وہ صرف انہی الفاظ کے ساتھ ہیں جو قرآن کریم کے نازل ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان الفاظ کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں کر کے پڑھے جس میں معنی بالکل محفوظ رہیں، اس کو اصطلاح شریعت میں تلاوت کلام پاک یا تلاوت قرآن نہ کہا جائے گا، اور نہ اس پر وہ ثواب حاصل ہوگا جو قرآن پڑھنے پر مقرر ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ معنی اور الفاظ نازل شدہ کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، ویلاگ نمبر 2 میں۔ ویلاگ نمبر 1 کمپلیٹ ہوا۔ ناظرین، صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ہمیں ان کا ناموس ہے جان سے پیارا، ہمیں ان کا ناموس ہے جان سے پیارا، صحابہ پہ انگلی
اٹھا کر تو دیکھو، صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ہمیں ان کا ناموس ہے جہاں سے پیارا، صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو۔